علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت کی تاریخ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث میں منقول نہیں ہے کہ کون سے دن کون سی تاریخ کو سرکار اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں سرکار 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو سرکار پیدا ہوئے۔ تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ جو زیادہ روایات ہیں وہ اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو سرکار آئے اس دنیا میں۔ لیکن جو اتفاق والی بات ہے اور جو ہماری حدیث کی بہترین اور معتبر کتاب مسلم شریف میں جو ہے وہ سوار کا دن لکھا ہوا ہے، ربیع الاول کا مہینہ لکھا ہوا ہے، تاریخ نہیں لکھی ہوئی۔ تاریخ پھر باقی روایات کو مد نظر رکھ کے تو اس کو پھر بیان کیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں تاریخ کا ذکر ہے لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر احادیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر بڑا کم ذکر ملتا ہے۔ ایک واضح حدیث ہے سرکار کی پیدائش کے سلسلے میں مسلم شریف میں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر والے دن کے روزے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جو سوار کو روزہ رکھا جاتا ہے آپ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اسی لیے بعض اہل محبت کہتے ہیں معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی پیدائش کا دن منایا کرتے تھے، اپنی پیدائش کے دن کو یاد رکھا کرتے تھے، تو باقی مسلمانوں کو بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ بات مد نظر رکھی جائے کہ سرکار نے اللہ کی فرما برداری کر کے پیدائش کا دن منایا، نافرمانی کر کے نہیں۔ پیدائش کو یاد رکھا، اپنی ولادت کو منایا، اپنی ولادت کے دن کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کے سامنے بھی بیان کیا، لیکن کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ روزہ رکھا۔ تو روزہ رکھنا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا۔ تو سرکار کی ولادت باسعادت منانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی مخالفت نہ ہو، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے سال پیدا ہوئے، اس پر بھی تمام کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ عام الفیل، عام الفیل عام عربی میں کہتے ہیں سال کو، اور فیل ہاتھیوں والا سال، وہ جو واقعہ ابرہہ والا رونما ہوا تھا۔ اس واقعے سے تقریباً 40-50 دن بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اگر ہم یہ تاریخ دیکھیں تو 22 اپریل 571 عیسوی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوئی اور عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ ولادت باسعادت کے سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں، ان میں کچھ سچی ہیں، کچھ جھوٹی ہیں، کچھ ضعیف ہیں۔ جو معتبر سمجھی جاتی ہیں ان میں سے چند احادیث آپ کے سامنے روایات کو پڑھ دیا جاتا ہے۔ سرکار کی والدہ حضرت آمنہ وہ فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو میں نے خود مشاہدہ کیا کہ میرے جسم سے نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے دیکھے ملک شام کے محلات کی 2 تعبیر علماء کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ محل آیا ہے یہ کیا ہے؟ اس سے کیا محلہ مراد ہے یا اس سے بلڈنگ جسے ہم کہتے ہیں محل وہ مراد ہے؟ تو کہتے ہیں دونوں مرادیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں اللہ رب العزت نے وہ نور پیدا کر دیا، وہ روشنی ڈال دی، وہ پردے ہٹا دیے کہ آپ نے کتنی دور ملک شام کی چیزوں کو دیکھ لیا۔ یہ کب ہوا؟ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں۔ امام ابن اسحاق نے کئی اصحاب رسول سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ سرکار نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا اور جب تعمیر ہو چکا تو پھر دعا کی یا اللہ پیغمبر کو میری نسل میں سے بھیج دے جو لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھ کے سنائے۔ علم و حکمت، کتاب اور حکمت کی بات آئی قرآن میں تو کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث کو لیا۔ تو یہ سرکار نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ باپ کیوں کہا؟ کہ سرکار کا جو نسب ہے، جو خاندان ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جمع کیا اپنے امتیوں کو اور جمع کر کے فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی یہ باتیں دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کی شان اور عظمت اور رفت اور سرکار کا تعارف پہلے ہی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور والدہ ماجدہ نے جو بات کی وہ روایات کی صحت کے ساتھ ہے کہ میں نے ملک شام کے نظارے کر لیے، مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے درمیان میں کتنے پہاڑ آتے ہیں، درمیان میں کتنے جنگلات آتے ہوں گے، کتنی وادیاں آتی ہوں گی، لیکن معلوم ہوا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے پیاروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا کے دور تک ان کو دکھا سکتا ہے۔ یہ تو پھر پیارے ہیں، قرآن کا واضح ثبوت ہے ہمارے پاس۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو بڑی نگاہ دور کی عطا فرما دیتا ہے۔ واضح قرآن پاک میں لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ لمبے فاصلے پہ ایک چیونٹی ہے اور وہ مسکرا رہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ مسکراتی چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لی۔ چیونٹی کا منہ آج تک ہم نہیں دیکھ سکے، لیکن کئی کلومیٹروں کے فاصلے پہ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا کہ وہ چیونٹی جو ہے وہ مسکرا رہی ہے۔ پھر اس چیونٹی نے کلام کیا، گفتگو کی، اور اپنی ساتھ والیوں کو کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات بھی سن لی اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی۔ معلوم ہوا رب چاہے، اللہ چاہے، مالک چاہے تو اپنے پیاروں کو دور دراز کے نظارے کراتا ہے اور کرا سکتا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی، جو سرکار کی والدہ ہیں، اس حدیث کو امام ابن حاکم نے لکھا، ابن اسحاق نے لکھا اور کہا اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ ذہبی نے اس کی تائید کی، ابن حبان نے اس کو صحیح کہا، اور امام ابن سعد نے طبقات کے اندر لکھا کہ سرکار جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو ملک شام کے محلات ان پر روشن ہو گئے۔ اللہ نے اتنا کرم کیا۔ اچھا، یہاں سے یہ بات بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ رب العزت ان محبوب ہستیوں پہ بڑا ہی راضی تھا، ان کو بڑے بڑے نظارے کروائے اور ان کے اوپر اپنی عنایات کے دروازے کھول دیے۔ علامہ البانی نے یہ جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ امام ابن اسحاق حشام نے اس کو لکھا کہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں ابھی 7 یا 8 سال کا لڑکا تھا، جو کچھ سنتا تھا اسے سمجھتا تھا۔ میں نے ایک یہودی کو یثرب کی، مدینہ کی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے چیختے ہوئے سنا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت حسان کہتے ہیں، میں نے ایک یہودی کو چیختے ہوئے دیکھا، بڑی جگہ پہ تھا، وہ بلند آواز سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، چیخ چیخ کے بلا رہا تھا۔ جب سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تو لوگوں نے کہا، تجھے خیر ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، آج کی رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو احمد کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے اتنا کمال کر دیا تھا، اور پہلی آسمانی کتابوں کے علم رکھنے والے بندوں کو اتنی معلومات دے دی تھی کہ میرے محبوب جب اس دنیا میں آئیں گے تو آسمان پر فلاں ستارہ فلاں جگہ پر نیا پیدا ہو جائے گا، یا ستاروں کی آسمان کی حیت ایسی ہو جائے گی۔ ستاروں کو گننا یہ مشکل ہے، اب تو دور میں ہم نگاہ بھی نہیں نہ کرتے ستاروں کی طرف، لیکن پہلے لوگ کے جو دور کے لوگ تھے وہ آسمان کی حیت دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے اپنے راستے معلوم کر لیتے تھے، آسمان کو دیکھ کے ٹائم اپنا صحیح کر لیتے تھے۔ تو ان لوگوں کی آسمان کے اوپر نگاہ تھی۔ آج کوئی بندہ کہے یہ تو ناممکن ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، اصل ہمارا تعلق ان سے چھوٹ گیا ہے، وگرنہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو لوگ آسمان کے ستاروں سے بڑی بڑی چیزوں کا حساب لگاتے تھے، یعنی جائز چیزوں کا، وقت کا تعین کر لیا، ٹائم دیکھ لیا، نمازوں کا حساب دیکھ لیا، گھڑی کی ایجادات سے پہلے یہ ستاروں کو تو لوگ دیکھتے تھے۔ اور جس وقت سمندر میں ہوتے ہیں تو بحری بیڑے کے اندر جو سوار ہوتے ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت، اپنا راستہ وہ طے کرتے ہیں۔ تو یہ علامہ ابن البانی نے کہا کہ یہ حسن سند ہے کہ وہ بندہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں میرے پاس جمع ہو جاؤ، آسمان پہ وہ ستارہ نکل آیا ہے جب محمد مصطفیٰ کی ولادت ہونی ہے، وہ ستارہ آسمان پہ نکل آیا۔ یہ سرکار کی ولادت کے معاملات ہیں۔ علامہ ابن حشام نے اس کو لکھا ہے، علامہ البانی نے اس کو بھی سند حسن قرار دیا ہے۔ ابو نعیم نے محمد بن حیان سے حضرت سیدنا اسامہ بن زید سے روایت کیا ہے، وہ زید بن عمر بن نفیل کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے شام کے ایک پادری نے کہا، ملک شام کے ایک پادری نے کہا، تمہارے شہر میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے یا ہونے والا ہے، اس کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، اس لیے تم واپس جا کر اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی پیروی کرو۔ وہ بندہ ملک شام میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب کے اندر آئے ہیں، اتنی دور کا رہنے والا بندہ آسمان کی حیت دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے، تو یہاں گھوم پھر رہا ہے، جاؤ ان کا جا کے کلمہ پڑھ لو، ان کی غلامی کو اختیار کر لو۔ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں امام بیہقی، انہوں نے حضرت ابن عباس کی زبانی اور انہوں نے پھر اپنے والد حضرت عباس، یہ عبداللہ بن عباس ہیں، ان کے والد عباس ہیں،
ان کا یہ قول نقل کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا پہ آئے تو ختنہ شدہ تھے. بچوں کو ختنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا پہ آئے تو ختنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر لکھا کہ خوش و خرم پیدا ہوئے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو بچہ روئے نہ، وہ بچہ یا تو انتقال کر جاتا ہے، یا ذہنی سطح اس کی کمزور ہو جاتی ہے، یا کسی بڑی بیماری کا وہ موجب بن جاتا ہے. جو بچہ روئے نہ پیدا ہونے کے بعد، سرکار پیدا ہوتے ہی راضی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی مسکراتے پیدا ہوئے، پیدا ہوئے تھے تو خوش تھے. ان روایات کے اوپر علماء نے تنقید کی ہے، قبول نہیں کیا جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں، سرکار پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے فلان دعا کی اور فلان دعا کی. لیکن معتبر روایات میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں یہی ہے، سرکار ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور عام بچوں کی طرح رو نہیں رہے تھے، خوش و خرم تھے. امام ابن اسحاق نے ایک اور روایت لکھی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رحم مادر سے پیدا ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خبر پہنچائی. سرکار جب آئے تو آپ کے دادا جانی تھے، والد صاحب تو انتقال کر گئے تھے. جب سرکار ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو والد صاحب تو اسی وقت انتقال کر گئے. اب یہ جو ذمہ داری تھی یہ دادا جان کی طرف آئی. جب ان کو اطلاع ملی اللہ رب العزت نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے، آ کر دیکھ لیں، تو آپ نے پھر وہ باتیں بیان کی جناب عبد المطلب سے، حضرت آمینہ نے، کہ میں خواب کے اندر یہ دیکھ چکی ہوں کہ ملک شام کے محلات مجھے نظر آنے لگے، غیب سے مجھے آوازیں آتی تھیں، اور جو نام رکھنا تھا اس نام کا بھی ذکر آپ کو بیان کر دیا گیا. اور پھر بعض لوگوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ جناب عبد المطلب آپ کو گود میں لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. معلوم ہوا کہ جناب عبد المطلب ان کا جو ایمان تھا، جو عقیدہ تھا، وہ رب کی ذات پہ تھا، بتوں پہ نہیں تھا، اللہ کی ذات پہ تھا. اس لیے تو خانہ کعبہ کے اندر آئے اور اللہ سے دعا کی اور اللہ سے مانگا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور آپ ویسے بھی بزرگ ہیں جن کی ہم پیچھے باتیں سن چکی کہ اللہ کی طرف سے خواب آیا، پھر خواب آیا، پھر خواب آیا. جب آب زمزم وہ روح پوش ہو گیا تھا تو کہا فلاں جگہ پہ کنواں ہے، اس کو کھودا جائے. تو ان کا گہرا تعلق تھا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ. تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھنے کو ہمیں ملی کہ اللہ کسی کو اولاد دے، اللہ کسی کو بیٹا دے تو پھر اللہ کے گھر میں بھی جا کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، سجدہ شکر کرنا چاہیے، پیشانی کو جھکا دینا چاہیے. یا اللہ کوئی بھی نعمت بندے کو دے تو بندہ اللہ کی نعمتوں سے دور نہ رہے بلکہ شکر ادا کرے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جو ہمارے لیے لاکھ درجے بڑھ کے عزت اور ادب کی نگاہ پہ ہیں اور عزت اور عظمت کی جگہ پر ہیں، ان کا طریقہ کیا؟ سرکار اس دنیا پہ آتے ہیں تو وہ ان کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو پیش کرتے ہیں، پھر شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں حکم یہ ہے، اب شریعت کا حکم ہے کہ چھوٹے بچے کو مسجد میں لے کے نہیں آئیں گے، پتہ نہیں کب پیشاب کرنے ناپاک ہو جائے گا. تو پھر ہم بچے چھوٹے کو تو نہیں لے کے آئیں گے، خود مسجد کے اندر آ جائیں گے، شکریہ ادا کریں گے، نفل پڑھیں گے، اللہ کا شکرانہ ادا کریں گے. مسجد میں نہیں آتے تو جہاں پر نعمت ملی وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کر دیں، یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے. ایک جنگ تھی، وہ جنگ بڑی مشکل تھی، اس جنگ سے فتح ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ بیٹھے تھے اسی جگہ پہ سجدے میں چلے گئے، کہا یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، گھر میں وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے ہزار بندے آپ کی امت کے بخش دیے، پھر اتنے ہزار، پھر اتنے ہزار. سرکار راضی ہوئے اور اسی وقت اسی جگہ پہ سجدہ کیا. حضرت علی کے دور میں ایک خارجی جو فتنے کا سبب تھا وہ مارا گیا، اسی وقت آپ نے سجدہ کیا. حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا مسیلمہ کذاب مارا گیا ہے، اسی وقت سجدے میں گر گئے. معلوم ہوا جب اللہ کوئی بڑی نعمت دے تو بندے کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے. اچھا، اس کے اندر پھر الگ نظریے بن گئے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب سجدہ کرنا ہو تو پھر اکیلا سجدہ نہ کرو، دو نفل پڑھو. وہ کہتے نہیں، جب بھی کوئی اللہ کی نعمت کی بات آئے پھر سجدہ نہیں کرنا اکیلا، پھر دو نفل پورے پڑھنے ہیں کہ پوری عبادت ہو جائے، پوری بندگی ہو جائے. حافظ ابن کثیر بہت بڑا نام ہے، انہوں نے لکھا اپنی تاریخ کی کتاب میں، تاریخ ابن کثیر میں، کہ جناب عبد المطلب کو اور آپ کے رشتہ داروں کو باقاعدہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا ہے. عرب کی تاریخ میں ہمیں محمد نام ملتا ہی نہیں. محمد نام وہ عربی تھے، اتنی برکت والا نام ہے اور اتنی عظمت والا نام ہے. اس کے معنی کیا بنتا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے، ایک تعریف کے بعد پھر تعریف شروع کر دی جائے، پہلی ختم نہیں ہوئی تو دوسری سٹارٹ کر دی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں. حمد ہے نا جی، اللہ کی تعریف، حمد حمد سے نکلا ہے محمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے. تو یہ کسی نے نام نہیں رکھا تھا، اللہ نے گویا کہ نام بھی بہترین منتخب فرمایا. اب دیکھیں یہ نام سرکار کے اعلان نبوت کے بعد بھی تبدیل نہیں ہوا. اللہ رب العزت نے جس نبی کے نام کی اتنی حفاظت کی ہے، اس نبی کی ذات کی کتنی حفاظت کی ہوگی.
اور جس پیٹ میں وہ نبی رہا وہ ماں کتنے مقدروں والی ہوگی، اور وہ ماں زمانے کی کتنی عظیم ترین ماں ہوگی، اور کتنی پاک باز عورت ہوگی جو رب اپنے محبوب کے نام کا اہتمام فرما رہا ہے۔ کیا اس رب نے اس نبی کی پرورش پیدا ہونے، اصل جو پہلی جگہ ہے نشو و نما پانے کی، وہ تو ماں کا پیٹ ہے، تو وہ ماں کتنے مقدروں والی ہوگی، اور جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت عبداللہ سے، وہ کتنے مقدروں والے ہوگی کہ جس رب نے صرف نام کے لیے اتنا جو ہے وہ اہتمام فرمایا کہ پورے زمانے میں وہ نام کسی عرب کا رکھا ہوا ہی نہیں ہے، حالانکہ ہے عربی نام تو نام تو رکھا جا سکتا تھا، اور باقاعدہ اللہ رب العزت نے، حالانکہ وہ دور کوئی وحی کا دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا نام اس کا محمد رکھنا ہے۔ سرکار کا زمین پر نام محمد ہے، آسمانوں پہ سرکار کا نام احمد ہے۔ ہمارے درمیان بشروں کے درمیان معروف نام جو ہے، ویسے تو محمد بھی سرکار کا نام ہے، احمد بھی سرکار کا نام ہے، لیکن زمین پہ جو زیادہ رائج نام ہے وہ محمد ہے، آسمان پہ جو زیادہ رائج نام ہے وہ احمد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کا ہمیں عنوان ملتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، تمہارے گھر میں 2 محمد ہو، تمہارے گھر میں 3 محمد ہو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا، اس کا نام بھی محمد رکھو، دوسرا بیٹا پیدا ہو، اس کا نام بھی محمد رکھو، تیسرا بیٹا پیدا ہو، اس کا نام بھی محمد رکھو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ یعنی سرکار یہ چاہتے تھے کہ میرے امتیوں کے نام بھی محمد ہونے چاہیے۔ تو محمد نام علماء نے لکھا بڑی برکت والا نام ہے، بلکہ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے فرشتے ان گھروں پر سایہ کرتے ہیں جس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص ہوتا ہے۔ تو یہ نام واقعی بڑی برکت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، اور یہ نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رکھا جاتا ہے۔ تو جس کا نام بھی محمد رکھ لیا جائے اور پھر اس نام کی عزت کی جائے، تعظیم کیا جائے، اور اس نام کو بدلا نہ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نام اقدس کے بارے میں علماء نے لکھا جو حدیث کے اندر لفظ محمد کی فضیلت آئی ہے وہ اس اعتبار سے فضیلت ہے کہ فقط نام محمد رکھا جائے، فقط نام محمد رکھا جائے یا فقط نام احمد رکھا جائے تو پھر فضیلت ہے۔ امام بخاری کا نام محمد تھا، بس اکیلا محمد۔ کتابوں میں لکھا ہے محمد بن اسماعیل، اسماعیل ان کے باپ کا نام ہے۔ امام بخاری کا نام محمد ہے۔ پھر امام غزالی کا انداز دیکھیں، امام غزالی کا نام محمد ہے، ان کے باپ کا نام محمد ہے، ان کے دادا کا نام محمد ہے، ان کے پردادا کا نام محمد ہے، اور نسب نامہ جب امام غزالی کا لکھا جاتا ہے تو یوں ہے محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی، ان ساروں کا نام محمد ہے اوپر تک، بلکہ صحاح میں 3 اماموں کا نام محمد ہے۔ تو بڑے بڑے فقہاء، محدثین، مفسرین جو گزرے ان کا نام ہی محمد ہے یا نام ان کا احمد ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، محمد نام نہیں رکھنا، اس کی عزت نہیں کی جائے گی، اس کا احترام نہیں کیا جائے گا، پھر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے بندہ کہے نہیں جی مسجد نہیں بنانی، گھر میں قرآن نہیں رکھنا، ادب نہیں ہوتا جی، احترام نہیں ہوتا، یہ حال تو نہیں ہے۔ ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہو تو اس کا حال یہ نہیں کہ ناک کو کاٹ دیا جائے، حال یہ ہے کہ مکھی کو اڑایا جائے۔ اس کا یہ طریقہ نہیں کہ محمد نام رکھنے چھوڑ دیا جائے، طریقہ یہ ہے کہ نام محمد رکھا جائے اور ادب کیا جائے، اس نام کو پھر غلط نہ بلایا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام تھا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا، اور پہلے یہ کسی نے نام نہیں رکھا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا، جو مشہور ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 رضائی مائیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ام ایمن، ان کو جناب برکہ یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی خاتون ہے جو حضرت آمینہ کے ساتھ تھی جب حضرت آمینہ کا انتقال ہوا، اور یہی وہ خاتون ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اب یہاں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ حضرت اسامہ بن زید کی ماں ہے۔ اب وہ جمعے والے دن جو حدیث پاک آپ کو سنائی تھی وہ آپ کو یاد آ گئی ہوگی، حضرت اسامہ بن زید کی ماں ہے۔ یہ خاتون کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے والی ہے۔ یہ آپ کی والدہ کی لونڈی تھی، نکرانی تھی، وہ انتقال کر گئیں مقام بواب پہ، آگے پھر ان کا ذکر آئے گا تو وہاں پہ ہم تھوڑی سی تفصیل سنیں گے۔ تو اب یہ جناب عبد المطلب کے پاس لے کے آئی تھی، اب یہ ان کی پرورش کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عمر میں 6 سال کے بعد کا جو زمانہ تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے ان کا نکاح کر دیا، زید بن حارثہ سے، اور یہ حضرت زید ہیں
اور ان کے بیٹے کا نام حضرت اسامہ ہے۔ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے سامنے، ہم نے جمعے کے اندر یہ سنا تھا کہ 18 سال کی آپ کی عمر تھی اور آپ کو امیر بنا دیا گیا بڑے بڑے صحابہ کا، حتیٰ کہ اس لشکر میں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، جلیل القدر بڑی بڑی شان والے بڑی بڑی عظمت والے صحابہ موجود ہیں۔ ان کا امیر بنا دیا 18 سال کے بچے کو۔ تو بات آ گئی بعض کے ذہن میں کہ اس بچے کو، اور پھر غلام عورت کا بچہ ہے، آزاد کردہ غلام باپ کا بیٹا ہے، یعنی بالکل وہ نیچے ذات کے اعتبار سے بالکل نیچے، تو یہ بڑے بڑے لوگوں کا سردار اور جو ہے وہ کمانڈر بن گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا میں سب سے بڑھ کے اس کے باپ زید سے پیار کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب سب سے بڑھ کے میں اسامہ سے پیار کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک وجہ نظر آتی ہے، کیا کہ ان کی ماں وہ تھی جو خدمت کرتی رہی، حضرت زید کی بیوی سرکار کی بچپن سے خدمت کرتی رہی۔ معلوم ہوا جو سرکار کی خدمت کرے سرکار اس کو بڑا نوازتے ہیں۔ تو آج سرکار کی خدمت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سرکار کے دین کی خدمت کر کے، لوگوں کو دین کے قریب کر کے، لوگوں کو دین کا راستہ بتا کے، لوگوں کو دین کا مسئلہ بتا کے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے نبی پاک کا پیار لیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق نہیں رکھتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی سی نیکی کریں وہ بڑا بڑا کے دیتے ہیں اور بار بار دیتے ہیں اور ہماری سوچ اور پہنچ سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ محبت اور پیار اور عقیدت کی واضح مثال ہے اس خاتون نے۔ اچھا، اس خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کس سے کیا؟ جس کو کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے۔ سرکار کا ویسے سلبی کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا، لیکن حضرت زید وہ کمال ہستی ہے، کمال ہستی ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا ہے، اور لوگ کہتے تھے یہ زید بن محمد ہے، یہ زید۔ پھر حضرت زید کے بھی وارے نیارے دیکھیں، آج بھی کسی بندے کو دین دنیا کی نعمتیں دے دیں، بے شمار نعمتیں دے دیں، اس کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کو دولت کے انبار لگا دیں، لیکن اس کو بتایا جائے تو بچپن میں تھا تو ہم تجھے لے آئے تھے، یہ تیرا اصلی باپ ہے اور یہ تیرا اصلی چاچا ہے، آج تجھے لینے آئے ہیں، ماں تیری رو رہی ہے، اور باپ جو ہے وہ اتنے موٹے موٹے آنسو بکھیرتا ہے، اور باپ اس طرح شعر پڑھتا تھا جس طرح کوئی دیوانہ اپنی محبوبہ کے بچھڑ جانے پہ شعر پڑھتے۔ اتنی محبت تھی باپ کو، حضرت زید کے باپ کو، کہ وہ دیوانے وار جنگلوں میں شعر پڑھتے پڑھتے کہاں گیا میرا بیٹا، کاش مجھے مل جائے، میں دنیا جہاں کی دولتیں اس کے ملنے پہ لوٹا دوں گا۔ تو جب حضرت زید کو پتہ چلا نا کہ یہ میرے اصلی باپ ہیں، تو اس نے کہا مجھے تو نبی پاک سے اتنا پیار ملتا ہے زمانے کی نہ کوئی ماں دے سکتی ہے، نہ پیار دے سکتا، نہ باپ دے سکتا ہے۔ یہ وہ حضرت زید تھے۔ پھر انہوں نے بھی بے وفائی نہیں کی، حالانکہ ماں باپ کا پیار ہے، کوئی کسی کا جتنا بھی کرے، لیکن جس بندے کو بھی یہ بتا دیا جائے یار تو بچپن میں چھوٹا سا تھا تو لوگوں نے تجھے پکڑ کے بیچ دیا اور پھر ہم نے تجھے رکھ لیا، تجھے بادشاہوں جیسی زندگی گزار دی، لیکن جب کسی کو پتا چلے نا میرے ماں باپ ہیں تو پھر بندہ بادشاہی کو چھوڑ دیتا ہے، بڑی کہتے ہیں نہیں ماں باپ ہی ہے۔ لیکن وہاں لوگ منتیں کرتے رہ گئے، اس نے کہا نہیں، آپ باپ ہیں، آپ کو ملوں گا، آپ سے پیار ضرور رکھوں گا، لیکن باپ جو محبت مجھے یہاں ملتی ہے وہ آپ کے پاس میں نہیں جانا۔ وہ منتیں کرتے رہ گئے۔ سرکار نے کہا میں زیادتی نہیں کروں گا، تم بڑی بڑی دولت کی بات کرتے ہو۔ انہوں نے آ کے کہا ہم بڑے پیسے دیں گے، بڑی دولت دیں گے، لیکن زید جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، مجھے واپس کر دو، یہ اس کا سگا چاچا ہے، میں باپ ہوں، واپس کر دو۔ سرکار کہا تو اسے کوئی چیز نہیں لینی، یہ بیٹا کھڑا ہے سامنے، اس سے پوچھ لو یہ راضی ہے تو ہم فی سبیل اللہ تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ وہ باپ اس کو بتاتا رہ گیا، محبت جتاتا رہ گیا، نشانیاں بتاتا رہ گیا، بیٹا ایسے ہوا پھر ایسے ہوا تو ہم سے بچھڑ گیا، لیکن کہا جی ہاں ہر چیز قبول ہے، آپ کی محبت، آپ کا ادب، آپ کا احترام میں ضرور مانتا ہوں، آپ میرے باپ ہیں، پر مجھے نبی پاک سے جدا نہ کریں، میں یہاں ہی رہنا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس بی بی کو سرکار نے وہ بندہ دیا، اس بی بی کا کئیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا، اس بی بی کا کئیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا، لیکن اس بی بی نے سرکار کی خدمت کی تو صلہ کیا دیا؟ وہ دیا جو سرکار اپنا بیٹا جس کو کہتے تھے وہ اس کا شوہر بنا دیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا زمانے بھر میں لوگوں سن لو، حالانکہ بڑی بڑی شان والے صحابہ تھے، ان کو سرکار نے واضح، جس طرح ناراضگی کا پہلو ہوتا ہے، سرکار نے کہا ان دونوں کے بارے میں بات نہ کرنا، یہ زید کا بیٹا اسامہ ہے، یہ میرے محبوب کا بیٹا ہے۔ تو سرکار گویا جو ان کی خدمت کرتا ہے اس کو بڑا نوازتے ہیں۔ آج ایک وجہ ہماری یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت چھوڑ دی ہے۔ اصلی محبت کیا تھی؟ سرکار کے دین کی غلامی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت ارشاد فرمایا تھا، آخری وقت جب سرکار کا خطبہ حجۃ الوداع تھا، فرمایا جو یہاں حاضر ہیں وہ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے، اگرچہ کسی بندے کے پاس میری ایک بات بھی ہو، کسی کو میری ایک بات کا بھی علم ہے، اس کو روک کے نہ رکھو، آگے پیغام پہنچاتے رہو۔ تو نبی پاک کے دین کی جو غلامی کرتا ہے، اسلام کی، شریعت کی، پھر وہ بڑا نوازتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ دودھ پلانے والیوں میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا ام ایمن، اور دوسری سویبہ، یہ ابو لہب کی آزاد کردہ
ایک لونڈی تھی، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اطلاع دی۔ پھر یہ مشہور واقعہ میلاد کے موضوع پہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، یہ بخاری کے اندر بھی ہے اور دیگر بھی کئی حدیث کے اندر، مسلم کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، کہ ان کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو اور کہا کہ تیرا کیا حال ہے؟ 1 سال بعد خواب آئی تھی اور خواب بھی آیا تھا حضرت عباس کو، سگے بھائی کو، کہا کہ بڑے برے حالات ہیں، لیکن انگوٹھے کی طرف اور بعض روایات میں انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے پیر والے دن یہاں سے سکون آتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں جس وقت اپنے گھر میں تھا تو میری لونڈی سویبہ نے آ کے خبر دی کہ اللہ رب العزت نے تیرے بھائی کو بیٹا دیا ہے، تو میں بڑا ہی راضی ہوا، اسی خوشی میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ سرکار کو اس نے دودھ پلایا، وہ جو میری خوشی تھی اس خوشی کی وجہ سے اللہ نے کرم فرمایا ہے اور میرے عذاب میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں بھی اور سرکار کے میلاد پر بھی ہم بطور دلیل اس کو پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، چاہت، بلکہ یہ تو پچھلے محدثین نے بھی لکھا کہ یہ وہ اعزاز ہے اگر سرکار کی خدمت والا، سرکار کی محبت والا، اگر کوئی کافر بھی سرکار کی محبت اور سرکار کی عظمت کو مد نظر رکھتا ہے تو خالی وہ بھی نہیں رہتا۔ قانون کیا ہے؟ کافر کو اس کی نیکیوں کا اجر نہیں مل سکتا، لیکن اگر اس کی محبتیں سرکار کے ساتھ گہری ہیں، یا تو دنیا کے اندر وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا، یا پھر کسی نہ کسی حد تک اس کے عذاب کے اندر کمی رہے گی۔ تو یہ اس کی بخاری مسلم کے اندر دیگر حدیث بھی ہیں۔ تو یہ سویبہ جو تھی اس نے بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دن دودھ پلایا۔ پھر تیسری خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جن کی باتیں بڑی ہی سمجھ والی ہیں، بڑی ہی اعلیٰ ہیں، جن کی بڑی ہی برکت والی باتیں ہیں۔ پورے کا پورا خاندان پھر اسلام کے اندر بھی آ گیا تھا۔ عرب کی یہ ایک کلچر تھا، ان کی عادت تھی، وہ کہتے تھے گاؤں دیہات کے اندر اصل زبان ہے، اصل زبان جو ہے وہ گاؤں دیہات کے اندر ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ اصل زبان گاؤں دیہات کے اندر ہو؟ اصل ہوتا یہ ہے کہ شہروں کے اندر مختلف علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کے اندر ایک علاقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ شہر کے اندر ایک آیا، دوسرا آیا، کوئی خرید و فروخت کرنے آیا، کوئی آ کے وہاں ہی رہ گیا، اور ایک کی بولی کوئی ہے، دوسرے کی بولی کوئی ہے، تیسرے کی بولی کوئی ہے، تو شہر کی بولی محفوظ نہیں رہتی۔ وہ کہتے تھے گاؤں دیہات کی بولیاں ایک ہی رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 پنجابی اکٹھے ہو نا جی، تو ان کی پنجابی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ کبھی مجھے آپ پنجابی بولتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے آپ کے کچھ لفظوں میں فرق ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو شہر جب جائیں گے تو وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی رہائش کریں گے، کوئی لین دین کریں گے، ان کی زبان میں 19-21 کا فرق آ جائے گا، لیکن گاؤں دیہات کے لوگ وہاں بھی رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے ان کی بولی میں فرق نہیں آ سکتا، تو اس لیے عرب والے اپنی زبان پختہ کرنے کے لیے شہر کی نسبت گاؤں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سعادت ملی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس رہے۔ یہ واقعات اور یہ روایتیں بھی آپ نے کئی بار علماء سے سنی ہیں، لیکن ایک پوری جماعت نے جو حضرت حلیمہ سے ایک روایت بیان کی، ایک لمبی روایت ہے، انہی کی زبان سے ہم اس کو سن لیتے ہیں اور سارا ہی معاملہ اس روایت کے اندر آ جائے گا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے خود بیان کیا کہ میں اپنی سفید مائل بسرخی، جو اپنا سفیدی کی طرف مائل تھی سرخ گدی پر میں سوار تھی، اور دیگر عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور میرا شوہر حارث یہ بھی ساتھ تھا۔ تو قبیلہ بنو سعد، یہ ہم چند خواتین نکلیں اس امید پہ کہ ہمیں مختلف قسم کے بچے مل جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کئی عورتوں نے دیکھا، لیکن وہ اس لیے آتی تھیں کہ ہم بچہ لے کے جائیں گی، ہماری خدمت زیادہ ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا، ہم یہ سمجھتی تھیں کہ والد سر پہ نہیں ہے، والدہ کتنی خدمت کر لے گی اور باقی رشتہ دار کیا خدمت کریں گے۔ ہم ذرا اس چیز کو سمجھتے رہ گئے، اور پھر ساریوں نے اپنے اپنے بچے دیکھے اور لے لیے۔ مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو پھر میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کی کہ چلو اسی بچے کو لے لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں اسے لے کر اپنے خیمے میں آ گئی، اللہ کی قسم جو ہی میں خیمے میں داخل ہوئی میری دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، یہاں تک کہ میں نے ان کو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بھائی کو پیٹ بھر کر دودھ پلایا۔ اور ان کے باپ اونٹنی کے پاس گئے، حارث حضرت حلیمہ کے شوہر اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے دھویا، مجھے پیٹ بھر کر پلایا اور خود بھی سیراب ہو گئے۔ انہوں نے کہا اے حلیمہ اللہ کی قسم ہمیں ایک مبارک جان ملی ہے۔ حالانکہ یہ غربت کے دن تھے اور بڑی ہی کمی کے دن تھے، تو جس وقت ظاہر ہے کسی خاتون نے دودھ نوش ہی نہیں کیا، کوئی چیز پی نہیں ہے، تو پھر وہ بھی خالی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو ہمارے اندر وہ جان آ گئی، ہر قسم کی سہولت اللہ پاک نے ہمیں دے دی۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے پھر میرے شوہر نے کہا یہ کہ مبارک جان ملی ہے، اللہ نے ہمیں اس کے سبب وہ کچھ دیا ہے جس کی ہمیں امید نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہم اس رات آسودہ ہو کر چین کی نیند سوئے، اس سے پہلے ہم کبھی چین کی رات نہیں سوئے تھے کہ بھوک کی وجہ سے میرا جو اصلی بچہ تھا وہ روتا رہتا تھا۔
پلانے کے لیے دودھ آتا نہیں تھا تو وہ روتا رہتا تھا۔ پھر ہم لوگ صبح کے وقت اپنے علاقے کی طرف واپس چل پڑے، میں اپنی سفید گدھی پر سوار ہوئی اور آپ کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں حلیمہ کی جان ہے، میں تمام عورتوں سے آگے بڑھ گئی۔ وہ کہنے لگیں ذرا ہمارا خیال کرو، کیا یہ تمہاری وہی گدھی نہیں ہے جس پر سوار ہو کر تم اپنے گھر سے چلی تھی؟ میں نے کہا ہاں ہاں۔ انہوں نے کہا ہم جب چلے تھے تو اس کے گھٹنے زخمی تھے، وہ گھٹنے آپس میں ٹکراتے تھے، وہ زخمی تھے، تو اب یہ تبدیلی آ گئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس پر ایک مبارک لڑکے کو اپنے ساتھ سوار کیا ہے، اسی کی برکتیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہم جب وہاں سے نکلے تو ہر روز اللہ تعالی ہمارے لیے خیر اور بھلائی میں اضافہ کرنے لگا۔ جب ہم اپنے گاؤں واپس آئے تو پورا علاقہ قحط زدہ تھا، لوگوں کے چرواہے بکریاں لے کر صبح جاتے اور شام کو واپس آتے، اور بنو سعد کی بکریاں ویسی ہی بھوکی رہتی، لیکن میری بکریاں آسودہ ہو کر دودھ سے بھری آتی، ہم انہیں دھوتے اور پیتے تو لوگ کہتے حارث بن عبد العزیٰ اور حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ شام کے وقت آسودہ اور دودھ سے بھری ہوئی آتی ہیں، انہوں نے اتنا چارہ کی طلب ہے اور تم سب کی بکریاں بھوکی واپس رہتی ہیں۔ لوگ چرواہوں سے کہتے پھر بھی تم بھی وہیں بکریاں چرایا کرو جہاں ان کی بکری چرتی ہیں۔ چرواہے ایسے ہی کرتے لیکن پھر بھی وہ بکریاں بھوکی آتی اور میری بکریاں سودہ اور دودھ سے بھر جاتی۔ اصل یہ اس چراگاہ کی وجہ نہیں تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ اتنی تیزی سے نشو و نما پا رہے تھے کہ دوسرا کوئی بچہ اس سلسلے میں آپ کے مشابہ نہیں تھا، بڑی تیزی سے۔ اور دیگر روایات میں بھی یہ ہے کہ ایک بچہ جتنا 6 ماہ میں بڑا ہوتا ہے، سرکار 1 ماہ میں اتنا بڑا ہو رہے تھے، جتنا 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر بچہ بڑا ہوتا ہے، سرکار 1 سال کے اندر اتنا بڑا ہو رہے تھے، سرکار تیزی کے ساتھ نشو و نما پائی۔ اچھا یہ کچھ عرصہ رہے، میں کچھ چیزوں کو درمیان میں چھوڑ رہا ہوں۔ اسی حال میں 3-4 مہینے گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی بھائی اور حضرت حلیمہ کا اصلی بیٹا جو تھا وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اس وقت میں اور میرے شوہر اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور کہا میرے قریشی بھائی کے پاس 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے، انہوں نے پکڑ کے زمین پر ڈال دیا اور ان کے سینے کو چیر دیا۔ میں ڈر گیا اور میں واپس آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ دوبارہ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر گئے تو سرکار بالکل تندرست تھے، ٹھیک تھے۔ سرکار سے پوچھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ساری صورتحال، اس طرح 2 شخص آئے۔ اصل یہ شک صدر ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا تھا۔ اس کے اوپر بھی بعض لوگ انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا کرنا کوئی ناممکن پہلو نہیں ہے۔ وہ فرشتے آئے تھے اور جو بچپن میں بچوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور جو اندر کی حالت تھی اس کو آب زمزم سے اور نورانی چیزوں سے دھویا گیا، پاک کیا گیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر تھا پھر اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ اسے کہتے ہیں شک صدر یعنی سینہ، اور شک یعنی چاک کرنا۔ تو یہ پھر آپ پریشان ہو گئے اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئیں اور کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ اور اس سے پہلے بھی وہ گئی تھیں اور جا کے کہا تھا کہ یہ بچے کی عمر تو ہو گئی ہے واپسی کرنے کی، لیکن اب ہم نے واپس کوئی نہیں کرنا۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہم نے واپس نہیں کرنا، اس بچے کی وجہ سے ہمیں بڑی برکتیں مل رہی ہیں، تو ہم نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ حضرت آمنہ مان گئی، رکھ لو۔ اب یہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے تو یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ تو پھر ان کے شوہر نے کہا کہ بچے کو واپس چھوڑ آؤ، پتہ نہیں کیا معاملہ بن جائے گا تو پھر ہم ذمہ دار ٹھہریں گے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی دینے گئے تو کہا کہ چند دن پہلے تو آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے واپس کرنے آگے، انہوں نے کہا کوئی نہیں جی آپ رکھ لیں۔ پھر آپ نے اصرار کیا، حضرت آمنہ نے کوئی بات ہوئی ہے، تو پھر بتایا گیا کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو حضرت آمنہ سمجھ گئیں اور انہوں نے کہا میرے بچے پر کوئی عصیب نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جنات کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو بڑی شانوں والا بچہ ہے۔ پھر آپ کے ساتھ حمل کے ایام میں جو واقعات ہوئے تھے وہ آپ نے سنائے کہ ابھی یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر تھا، میں نے تو فلاں فلاں چیزوں کو دیکھا تھا، یہ تو بڑی شان والا بچہ ہے۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ عرصہ رہے۔ سرکار کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہو گئی تو پھر ان کا جو ننیال تھا یہ مدینہ منورہ کی طرف تھا، تو وہاں ان سے ملنے کے لیے وہ گئے۔ حضرت آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اور جاتے ہوئے یہ ارادہ کیا کہ اپنے شوہر کی قبر کو بھی دیکھتے جائیں۔ تو وہاں پہ ایک مقام ہے ابوا، طبیعت خراب ہو گئی، وہاں پر بیمار ہو گئیں اور وہاں پر ہی آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو اس وقت ساتھ تھیں حضرت ام ایمن، یہ جن کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا، جنہوں کا پہلے نمبر پہ ذکر کیا تھا کہ انہوں نے دودھ پلایا تھا، جس کے ساتھ حضرت زید کی شادی بھی ہوئی تھی، تو یہ ساتھ تھیں۔ تو یہ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ گئیں۔ یہ 6 سال کی عمر میں واقعہ رونما ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب جو ہے وہ اپنے دادا جان جناب عبد المطلب ان کے پاس رہنے لگے، اور ان کی تربیت میں آپ نے پھر آگے والی زندگی گزاری۔ تو ہم انشاءاللہ آگے کے جو سرکار کی پرورش کے معاملات ہیں 6 سال کی عمر سے آگے وہ یہاں سے سماعت کریں گے۔
ساری گفتگو کا تھوڑا سا خلاصہ سن لیتے ہیں تاکہ سارا جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو سوار کے دن ہوئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر مختلف قسم کی چیزیں مختلف ملکوں کے لوگوں نے، مختلف تاجروں نے، مختلف آسمانی کتابوں کے علم رکھنے والے لوگوں نے چیزیں دیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ میں سوار والے دن پیدا ہوا، کیونکہ سرکار ہر سوار کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکرانے پہ میں یہ معاملہ کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جو بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے اپنی والدہ کا بھی کچھ دودھ نوش فرمایا۔ وہ جو رضائی عورتیں ہیں وہ 3 ہیں آپ کی والدہ کے علاوہ، اس میں ام ایمن ہے، اور اس میں سویبہ ہیں، اور اس میں حضرت حلیمہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تقریباً کوئی 5 سال تک رہے، حضرت حلیمہ کے پاس یہاں پہ زندگی گزاری۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ان کی رضائی بہن تھی جن کا نام شیمہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے، ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے بچوں کے ساتھ سرکار چلے جایا کرتے تھے۔ وہاں پہ ہی سرکار کے شق صدر کا پہلا واقعہ یہ زندگی میں 3-4 دفعہ ہوا تھا۔ سرکار جب معراج پہ گئے تب بھی ہوا تھا، اور جب اعلان نبوت کرنا تھا تب بھی ہوا تھا۔ تو یہ پہلا سا شق صدر کا واقعہ رونما ہوا۔ پھر حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں، اور پھر 6 سال کے بعد سرکار کی پرورش جو تھی وہ جناب عبد المطلب جو آپ کے دادا جان ہیں انہوں نے کی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی بیان کرنے میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو اللہ اس سے بھی درگزر فرمائے، ہماری بخشش اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔